بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ پارہ 22 سورہ سبا رکوع 1 آیت نمبر 7، 8، 9۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 7 میں منکرین کافرین قیامت کا قول نقل کیا ہے، جو کہ بطور استہزاء ہے، بطور تحقیر کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دے دے جو کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہاری نئی پیدائش ہوگی، تمہیں نئی پیدائش کی شکل دی جائے گی اور پھر تم نئی شکل و صورت میں تیار کر کے زندہ کر دی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ منکرین قیامت اور ان کافرین مستہزئین کا اس شخصیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس بات قیامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے کی خبر بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بعث بعد الموت پر ایمان لانے کی تاکید بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ بخوبی واقف ہے، خوب جانتے ہیں، پوری طرح جانتے ہیں، پورا شجر نسب معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت، جرأت اور بہادری بھی معلوم ہے، مگر یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ گویا ان منکرین قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، ماں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ منکرین کا یہ کلام استہزاء اور تحقیر پر مبنی ہے، اور آیت کریمہ میں مزقتم مزق سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے چیرنا، پاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، تجزی جس کو کہتے ہیں، اور کل ممزق سے مراد بدنی انسانی کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا مراد ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا افتری علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، مطلب یہ ہے کہ جسم ریزہ ریزہ ہونے کے بعد سب ذرات کا جمع ہو کر پھر بدن انسانی بن جانا، زندہ ہونا، ان منکرین کے نزدیک ایک نامعقول بات ہے، اور یہ کہتے ہیں جس کو ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ تو بئی اساس یا بئی بنیاد ان کا یہ قول یا تو جان بوجھ کر اللہ پر افترا کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، یا پھر کہنے والے مجنون ہے، پاگل ہے، جس کا کلام صحیح ہو نہیں سکتا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس آیات کریمہ میں وقوع قیامت یا قیام قیامت کی دلائل بھی ہے کہ آسمان و زمین کے مخلوقات پر غور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرے، تو یہ کوئی استبعاد نہیں ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے، کوئی دوری بات نہیں ہے، استبعاد کی بات نہیں ہے۔ جو منکرین قیامت اس کی تسلیم سے مانے ہو، دلائل کے ساتھ اس آیت میں منکرین کو ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اور مخلوقات عظیمہ جو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان تمام تر قدرت و نعمتوں کے باوجود
بدبختو تم انکار پر جمے ہوئے ہو۔ تو اللہ کی قدرت یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے، تمہارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے، کہ زمین تمہیں نگل جائے یا آسمان سے تم پر ٹکڑے نازل کرے، عذاب نازل کرے، یعنی زمین سے بھی تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، آسمان سے اوپر سے بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ تو یہ ایک قسم ترہیب بھی ہے، ترغیب بھی ہے کہ اللہ کی نعمت و قدرتوں پر غور کرو اور بعد الموت کا اقرار کرو، ورنہ یہ نعمتیں تمہارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ فرمایا وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، کافر ہے، هل ندلکم، کیا ہم بتائے تمہیں، علی رجل، وہ آدمی، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، نئی زندگی میں آؤں گے، افطرا، کیا اس نے باندھا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، ام بھی جنہ، یا ایسی جنون ہے، بل الذین، بلکہ نہیں، بلکہ وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں ہے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، الی ما بین ایدیہم، اس کی طرف جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین میں سے، ان نشاء، اگر ہم چاہے، نخسف، دھنسا دیں گے، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، او نسقط، یا ہم گرا دے، علیہم، ان پر، کسفاً، ٹکڑے، من السماء، آسمان سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکل عبد منیب، نشانیاں ہر ایک رجوع کرنے والے بندے کے لیے، منیب، رجوع